دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ یہ قرآن پاک کی آیت میں ذکر ہوا۔ اچھا صرف ذکر ہو جاتا نا، یہ بھی ان کے لیے ایک شرف تھا کہ K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ جو دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہے ان کا نام بھی قرآن پاک میں نہیں لیا گیا، لیکن صفا اور مروہ کا نہ صرف نام ہے بلکہ کہا یہ اللہ کی کیا ہے، نشانیاں ہے۔ قرآن پاک کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کی ایک پاک بندی جو ایک نبی کی بیوی تھی اور دوسرے نبی کی والدہ تھی، اس کا نام تھا حضرت ہاجرہ، ان کے قدم لگ گئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دی۔ اور قدم کیوں لگے تھے؟ وہ کوئی عبادت تو نہیں کر رہی تھی، وہ کیا کر رہی تھی؟ پانی ڈھونڈ رہی تھی اپنے شیر خوار بچے کے لیے، دودھ پیتے بچے کے لیے جو پیاس سے بےتاب تھا۔ یہ ہے ماں کی ممتا جو چین نہیں لینے دے رہی، تو 7 چکر کاٹے اس بے چینی میں۔ تو اللہ پاک کو ان کا یہ عمل پسند آ گیا، فرمایا قیامت تک عمرہ کرنے والوں کا عمرہ اور حج کرنے والوں کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے۔ اس سے ہمیں ایک رزلٹ ملا کہ اللہ کو اپنے پاک بندوں کی ادائیں پسند ہیں، حالانکہ وہ پانی ڈھونڈ رہی تھی، اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ تو آپ نے جہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا اور ادھر دیکھتی جاتی تھی پیچھے مڑ کے نا کہ بیٹے کو کوئی درندہ تو نہیں آ کے، کوئی جانور تو نہیں آ کے کوئی نقصان پہنچانے لگا۔ تو جہاں آ جاتی تھی گہرائی وہاں سے وہ نظر آنا بند ہو جاتے تھے تو دوڑتی تھی، اور جہاں پہ پھر دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی نظر آنا شروع ہو جاتے وہاں سے پھر عام رفتار سے چلتی تھی۔ تو اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا جہاں چلی تھی وہاں چلو، جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑو۔ طواف کعبہ پورا ہوتا ہے، پہلے 3 چکر میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلوانوں کی چال چلنا سنت ہے، پہلو اکڑ کے چلے۔ البتہ یہ کہا گیا کہ رش ہو تو اس کو موقوف کر دیں کیونکہ یہ سنت ہے، لیکن کسی کو کون نہیں لگی، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آیا تو وہ گناہ ہے۔ تو ایسا کہ یہاں یہ ہمیں میں کوئی چلے تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ نہ تو زمین پر پاؤں مار کے تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ جتنا مرضی سینہ پھلاؤ اکڑو تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتے۔ تو کاہے کا مطلب غرور کرتے ہو؟ اللہ کس پہ مان کرتا ہے؟ صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارہ، تو کس پہ اکڑ رہا ہے؟ تو اکڑنا اللہ کو پسند ہے۔ تو سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ EME میں کوئی چلے تو مجرم ہو جائے، لاہور میں کوئی چلے تو مجرم ہو، اللہ کو ناپسند ہے کہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ اور اپنے خاص حرم میں حکم دے دیا کہ اکڑ کے چلو، یہ کیوں؟ جی ذہن میں آتا ہے نا سوال کہ نہیں؟ یہ کیوں؟ تو اس کا جواب وہی ادا کہ جب عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حدیبیہ کے موقع پہ تو 6 ہجری میں واپس چلے گئے تھے نا، اس کی قضا ادا کرنے کے لیے 7 ہجری میں تشریف لائے۔ تو قریشی جو ہے وہ جو کفار تھے، کفار قریش، وہ ایک دوسرے کو سینتے مارتے تھے کہ دیکھا یثرب میں جا کے ماڑے ہو گئے، دبلے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے۔ تو جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی، قریشی جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کونیاں مار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا کمزور ہو گئے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو اکڑ کے چل کے دکھاؤ۔ تو اکڑ کر چلے، کیا ہوا؟ اکڑ کر چلے سرکار بھی اور صحابہ کرام بھی، پتہ چلے کہ ہم پلوان ہیں۔ اس لیے حکم ہے کافروں کے سامنے اکڑ کر چلنا جائز ہے، متکبروں کے سامنے غرور کرنا، جو متکبر ہوتے ہیں، مغرور لوگ ہوتے ہیں،
ان کے سامنے عاجزی نہیں کی جاتی. یہ حدیث ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. الکبر مع المتکبرین عبادت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ متکبرین یعنی مغروروں کے سامنے غرور کرنا یہ عبادت ہے. اس کی وجہ کہ بھئی مغروروں کے سامنے اگر کوئی عاجزی کرے گا تو اس کے تو غرور میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو اس کو الحدید یفلح بالحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. تو اس لیے وہاں اجازت ہے. عام طور پر ابتدائی طور پر غرور کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس معاملے سے بھی پتہ چلا کہ کافروں نے بات کی نا کہ یہ ماڑے ہو گئے، دبلے ہو گئے، تو حضور نے حکم دیا آخر کے چلو. اب وہاں تو کفار قریش تھے نا، لیکن اللہ کو ادا پسند آ گئی. قیامت تک کے حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، طواف کرنے والوں کو حکم دے دیا کہ میرے حبیب اور اس کے صحابہ کی ادا کو بناؤ. حالانکہ بظاہر ہمارا ذہن کہتا ہے کہ وہاں تو اور جھک جانا چاہیے. اللہ کے گھر میں جا کر یہاں پر بھی جائے مسجد میں تو جھک جانا چاہیے اور دل کے اوپر ایک روب پڑ جانا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہوں. آج کل لوگوں کے دل میں روب نہیں طاری ہوتا، مسجد میں جاتے ہیں تو اونچی اونچی بولتے ہیں. حدیث پاک میں سے قیامت کی علامت کہا گیا ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی. کیسے؟ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے. جیسے ہو جاتا ہے خاص طور پہ جو ہوتا ہے نا نیوٹرل موسم، اس میں ایک جھگڑا ہوتا ہے پنکھے چلانے یا نہ چلانے پر. آج کل اے سی چلانے نہ چلانے پر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اگر کوئی اکھڑے تو اللہ کو ناپسند ہے. لیکن خاص بیت اللہ، اس کے جوار میں خود اکڑ کے چلنے کا حکم اس لیے دیا کہ پیارے محبوب کی ادا ہے. تو تیری ہر ادا نے مجھے مزہ دیا، حضور کی ادا ہے. اچھا تو میرے دوستو یہ نشانیاں ہیں. اور خانہ کعبہ، اب میں بات کو سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ شریف آپ نے دیکھا ہے، کم از کم فوٹوز میں تو دیکھا ہی ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بچپن سے ہی اللہ کا فضل ہے ہمارے گھروں میں تو دکھائی گئی اور بچپن سے ہی ایک کشش پیدا کی. لیکن شیخ صاحب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں اپنے کالج میں حج کا مضمون پڑھاتا ہوں تو اس میں سوال کرتا ہوں بھی خانہ کعبہ کس کس نے دیکھا ہے، تو میرا تو ذہن یہ گمان کرتا ہے کہ فوٹو تو سبھی نے دیکھا ہوگا. لیکن اس میں بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے نہیں دیکھا. کیا ہے مسلمان؟ کہتے ہیں ہاں جی مسلمان. یار خانہ کعبہ کا فوٹو بھی نہیں دیکھا آپ نے کہ جس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح بعضوں سے یہ گنبد خضرا شریف کا ذکر کرتا ہوں نا، دیکھو نا یہاں تو کتنے پیارے لگے ہوئے ہیں. تو یہ محبت والے یہ لگاتے ہیں گھروں میں، ہمارے گھروں میں بھی لگا ہوا تھا. یعنی بچپن میں جب ہاں یہ ماڈل بنا ہوا ہے تو بچپن میں اللہ کا فضل ہے جب ہوش سنبھالا ہے ہم نے گنبد خضرا شریف کے فوٹو دیکھ لیے تھے اور خانہ کعبہ کے فوٹو بھی دیکھ لیے تھے. اور ہمارے والدین نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو والد صاحب رحمت فرما کے اللہ تعالیٰ انہوں نے غریب کی رحمت کرے، انہوں نے ایک تڑپ پیدا کر دی کہ جانا ہے. گئے تو بہت بعد میں لیکن ایک تڑپ تو پیدا ہو گئی نا. لیکن یہ کشش ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. وہ ایک پنجابی والے نے کہا ہے دنیا دیا سفرہ تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، ہر وار بڑا سونا. یہ عاشق کے دل میں ہوتی ہے یہ جو ہے نا کشش، ہر بندے میں نہیں ہوتی. یہ جو سائیڈ ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہے، یعنی اس کے اندر جس نے نفل پڑھے وہ یوں ہے جیسے وہ خانہ کعبہ کے اندر گیا ہے. اسی لیے طواف کرنے والے کو حکم نہیں ہے کہ دوران طواف اس کے اندر داخل ہو جائے. نہیں، جو دوران طواف داخل ہوگا وہ غلط ہے، اس نے غلطی کی ہے. طواف کے دوران نہیں اس میں انٹر ہو سکتے. طواف کے بعد جب کوئی جذبہ آئے کہ یار میں اندر نفل پڑھوں، خاص طور پہ میزاب رحمت وہ یہاں پر ہے، اس کے نیچے جو ہے اسے مقام قبولیت دعا بھی کہا گیا ہے. میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھیں، اسی طرح رخ کر کے نفل پڑھیں گے خانہ کعبہ کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ میزاب رحمت ایک پرنالہ ہے اور وہ کاہے کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا بنا ہوا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں یار مسجدوں کو خوبصورت بنا رہے ہو، منار بنا رہے ہو، کیوں خرچہ کر رہے ہو؟ ہاں جی، انہیں کہنا چاہیے بھی خانہ کعبہ کے اوپر جو پرنالہ ہے وہ تو سیمنٹ کا بھی بن سکتا تھا، تو لوہے کا بنا ہوا ہے، کہ سونے کا بنا ہوا ہے. تو کیوں بنا ہوا ہے؟ تاکہ اس کی عظمت لوگوں میں ظاہر ہو. اچھا وہ پرنالہ پانی بھی پھینکتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. لیکن جب بارش ہوتی، مجھے ایک دفعہ بارش میں طواف کا موقع ملا. حدیث پاک میں ہے کہ جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے.
تو یہ موقع ہمیں ملا، اللہ کا اللہ تعالیٰ کرے پھر دوبارہ نصیب ہو جائے. تو وہ دوران بارش وہ ویسے ہی بند کر دیتے ہیں، وہ لگا کے نا کنات، ویسے تو اوپن ہے نا لیکن وہ بند کر دیتے ہیں کہ ادھر کوئی آئے ہی نہ، ٹھیک ہے نا. تو خود اندر رہتے ہیں جو سیکورٹی گارڈ قسم کے لوگ، تو اندر داخل نہیں ہونے دیتے. بہر میں یہ عرض کرتا ہوں وہ مذہب رحمت کا پرنالہ وہ پرنالے کا کام بھی کرتا ہے اور اشارے کا کام بھی کرتا ہے. کدھر اشارہ کرتا ہے وہ؟ مدینے پاک کی طرف دیکھو. جو محبت والے وہ جب وہاں سے گزرتے ہیں نا تو غور کرتے ہیں کہ ادھر مدینہ ہے. حدیث پاک میں جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لگا رہے گا نا تو لوگ تو کبھی راضی نہیں ہونے، تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جائے گا. تم اللہ کو راضی کرو، کوئی راضی ہوتا ہے کوئی ناراض، چھوڑو پر اس بات کو، حق بیان کرو. حق کڑوا ہوتا ہے تو بیان کرنے والے کو لوگ وقتی طور پہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے کہتے ہیں یار اس بندے نے بات سچی کی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا مذہب رحمت جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اچھا پھر خانہ کعبہ کا غلاف کس رنگ کا ہے؟ سیاہ رنگ کا. اور گنبد خضرا کا رنگ کس کلر کا ہے؟ سبز. خضرا سبز کو کہتے ہیں، تو سبز رنگ کا ہے. سبز رنگ خوشی کی علامت ہے، سیاہ رنگ سوگ، ہجر، جدائی اور فراق کی علامت ہے. اے خانہ کعبہ تجھے کس بات کا غم ہے کہ تو نے سیاہ لباس پہن لیے، اور اے گنبد خضرا تجھے کس بات کی خوشی ہے کہ تو نے سبز رنگ کا چولا پہنا ہوا ہے. تو ہر بندہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا جو سطحی نظر رکھتا ہے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا وہ ان کی لباس کی جو کیفیت ہے اس سے ایک نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس کا سیاہ لباس کیوں ہے اور اس کا سبز لباس کیوں ہے، کیا وجہ ہے. وہ کہتے ہیں سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ. ہجر کہتے ہیں جدائی کو، سیاہ پوش سیاہ لباس پہنے والا. لیکن خانہ کعبہ سیاہ لباس پہنا ہوا ہے کہ وہ ہجر اور جدائی ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، حضور مکے سے مدینے تشریف لے گئے ہیں، اس بات کا اسے صدمہ ہے، غم ہے حضور کی جدائی کا، تو اس لیے اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو سبز ہے نا وہ وصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا. سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. اچھا دونوں بڑے پیارے ہیں. خانہ کعبہ کو دیکھیں بڑا لطف آتا ہے، بڑے سجے ہوئے. گنبد خضرا کو دیکھیں تو آنکھ نہیں ہٹتی، اتنا حسن ہے. تو اعلیٰ کہتے ہیں دونوں بنی سجیلی انیلی دلہن مگر، دلہن کی طرح سجے ہوئے نا. دونوں بنی سجیلی انیلی دلہن مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. اس میں ایک اردو کا محاورہ ہے، جسے پیا چاہے وہی سہاگن، کہ دلہن تو دونوں ہی بنی ہوئی ہے لیکن جس کو پیا نے پسند کیا وہی سہاگن بن گئی ہے. تو دیکھو یہ شبہ صحابہ کرام کو بھی پیدا ہو گیا تھا جب مکہ فتح ہوا نا 8 ہجری میں. سرکار نے پردہ فرمایا 11 ہجری میں، لیکن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو انصار مدینہ خاص طور پر ان کو یہ دل میں چبھن پیدا ہو گئی کہ حضور کا آبائی شہر جہاں آپ کی جائے ولادت ہے وہ اب فتح ہو گیا، اب سرکار کہیں یہی نہ رہ جائیں. اور آپ سرکار نئے مسلمان ہونے والے اپنے جو رشتہ دار تھے ان کو نواز بھی رہے تھے. اس پر بھی ہوا کہ دیکھو اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور اب یہیں رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو بڑی پریشانی. تو سرکار نے سب انصاریوں کو جمع کیا اور فرمایا کوئی گھوڑا لے جائے، کوئی خچر لے جائے، کوئی بکریاں لے جائے، کوئی سونا لے جائے، کوئی چاندی لے جائے، وہ خوش ہو جائے. تم اس بات پر خوش نہیں ہو، تم محمد کو ساتھ لے جاؤ. تو وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ منظور ہے کہ لوگ سونا لے جائیں، چاندی لے جائیں، خچر لے جائیں، گھوڑے لے جائیں، بکریاں لے جائیں، اونٹ لے جائیں، اور ہم اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں، اپنے آقا کو ساتھ لے جائیں. تو حضور نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مکے میں رہنا پسند نہیں فرمایا. آپ
مدینہ پاک تشریف لے گئے اور قیامت تک وہاں تشریف فرما ہے، لیکن خانہ کعبہ تو جدا ہو چکا ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کی آواز سنی ہے، دل کی آواز ہوتی ہے جو دل سے دل کو جاتی ہے نا، کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، وہ مزاب رحمت کا پرنارا بھی اشارہ کر رہا ہے نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ کہا کیوں؟ اس لیے ایک تو جب سرکار کی ولادت ہوئی تھی نا تو خانہ کعبہ آپ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا، تو اس لیے کعبے کے کعبہ۔ دوسرا پھر وہ ماڈل چلا گیا، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ حتیم تینوں طرف سے سپاٹ ہے نا، سیدھی دیوار ہے، اور ادھر سے کیا ہے گول، جیسے منہ اس طرف، تو خانہ کعبہ کا منہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ حتیم سے دیکھو نا تو اس کا منہ ہو جاتا ہے، تینوں طرف سے ایک ہی طرح دیوار ہے نا، لیکن حتیم سے ایسے گول ہوتا ہے اور اس کا منہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں روضہ رسول کی بادب حاضری بار بار عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف فرمائے۔